کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کا مہینہ طلوع ہو چکا ہے، چاند بفضلہ تعالی نظر آ گیا۔ تو یہ مہینہ ہمارے پاس بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لہٰذا ہم نے اس مہینے کا نام ہی میلاد کا مہینہ رکھا ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش۔ ہر انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، مگر کسی کی پیدائش، کسی کی میلاد اس طرح منائی نہیں جاتی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیدا تو بے شمار ہوئے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا۔ حضرات گرامی، کوئی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اپنی اپنی قوموں کو سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آمد کی خوشخبری سنا رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس، اور یہ بھی سنو وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 6 صدیوں کا وقفہ ہے، 600 سال کا طویل عرصہ ہے۔ مگر اتنے طویل عرصے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صرف خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مبشرم برسول، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ اگر صرف خبر کی بات ہوتی تو الفاظ یوں ہوتے کہ وہ مخبرم برسول، میں تمہیں رسول کی خبر دے رہا ہوں۔ نہیں، خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جلوہ گر ہو گئے۔ جب زمین میں نبی آئے تو زمین آسمان کے لیے قابل رشک بن گئی، زمین کا مقام اونچا ہو گیا، اس لیے کہ اس زمین پر کئی لوگ آئے ہیں، لیکن اللہ کا محبوب، پیغمبروں کا امام، شہنشاہ معراج جس مبارک گھڑی اس دنیا میں تشریف لایا، وہ لمحہ، وہ موقع، وہ گھڑی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہے۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں مبشرم برسول، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ میلاد کا موقع ہی خوشی کا موقع ہے۔ اگر خوشی کا موقع نہ ہوتا، صرف ایک موقع ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ منبئا برسول یا مخبرا برسول، میں تمہیں رسول کے آنے کی خبر دے رہا ہوں، نہیں مبشر۔ مبشر کا لفظ بشارت سے بنا ہے، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، غم کی خبر کو یا عام خبر کو نہیں کہتے، ایسی خبر جسے سننے کے بعد آپ کے دل میں خوشی ظاہر ہو اور اس خوشی کا اثر آپ کے چہرے سے نمایاں ہو۔ اس لیے کہ بشرا کا لفظ بشرتن سے مشتق ہے، اور بشرا چہرے کی ظاہری ساخت کو کہتے ہیں، یعنی چہرے کا وہ حصہ جو نظر آتا ہے اسے بشرا کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں بھی یہ محاورہ مشہور ہے کہ ان کے چہرے بشرے سے ہم نے پہچان لیا، تو بشرا ظاہری ساخت کو کہتے ہیں، یعنی یہ خوشی اتنی زیادہ ہو کہ دل میں ابھر کر چہرے پہ ظاہر ہو جائے، تب جا کر اسے تبشیر کہہ سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، یأتی من بعدی، میرے بعد وہ آنے والے، ان سے پہلے میں ان کی خبر لے کے آیا ہوں، خدا کی وحدانیت کی خبر بھی لے کے آیا ہوں، مصطفیٰ کی ولادت کی خبر بھی لے کے آیا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بھی لے لیا، فرمایا اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، محمد، احمد۔ ان دو ناموں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کہا جاتا ہے۔ دیکھیے علم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نام جس سے آدمی پہچانا جائے۔ مثلا میرا نام انسان بھی ہو سکتا ہے، میرا نام ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انسان آیا تو آپ پہچانیں گے نہیں، کوئی انسان آیا۔ اگر مسلمان آیا تب بھی نہیں پہچانیں گے۔ اگر میرا نام لے کر نیاز آیا کہیں گے تو پہچان لیں گے، نہیں پہچانیں گے تو پوچھیں گے وہ کون ہے نیاز؟ تو نیاز جو ہے میرا علم ہے۔ تو ہر آدمی کا ایک علم ہوتا ہے۔ حضرت صدیق کا علم ابو بکر ہے، فاروق اعظم کا علم عمر ہے، اور حضرت عثمان کا علم عثمان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کتنا پیارا نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ لب یعنی ہمارے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، لب چمٹ جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے۔ نام پیارے کا جب آتا ہے تو پیار آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں محبت کو پھیلایا، پیار کو پھیلایا، اخلاق کو پھیلایا۔ آج اسلام کے بارے میں لوگ نازیبہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی تلوار کے ذریعے یا جنگوں کے ذریعے دنیا میں پھیلا ہے۔ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اگر اسلام پھیلا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے مصطفیٰ آپ لوگوں کے لیے نرم بن گئے۔ لِنْتَ لَهُمْ، لوگوں کے لیے آپ نرم بن گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کے دل میں ہمدردی نہیں ہوتی، آپ سختی والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا
اس کی یہ تمنا ہوتی کہ زندگی بھر مصطفیٰ کی محفل مجھے ملتی رہے، بلکہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے۔ یہ ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے ہوتے جا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اے ثوبان، کیا وجہ ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری صحت پہ ایسا اثر پڑ گیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے لوگوں کی حالات کو جان لیتے تھے کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے، اس کی وہ حالت کیوں ہوئی ہے۔ تو حضرت ثوبان سے پوچھا، ما لک یا ثوبان، اے ثوبان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ ایک فکر مجھے کھا رہی ہے، یہ ایک غم مجھے گھلا رہا ہے۔ کیا غم ہے اے ثوبان؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میں تو میرا یہ حال ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر ایک دن بھی میرا نہیں گزرتا۔ جب تک آپ کو نہیں دیکھتا میرے دل کو قرار نہیں آتا۔ مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کا جلوہ دیکھ لیتا ہوں، پھر آپ گھر کو چلے جاتے ہیں تو آپ کے گھر کو تکتا رہتا ہوں، مگر جب حشر کا میدان قائم ہوگا، لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے جائیں گے، ایمان کی بدولت، آپ کی صحبت کی بدولت، آپ کی نسبت کی بدولت مجھے جنت مل جائے گی، اللہ سے امید ہے۔ لیکن میں غلام کہاں اور آپ سرکار کہاں؟ آپ کہاں رہیں گے، میں کہاں رہوں گا؟ جنت میں آپ کو دیکھنے کا مجھے موقع ملے گا یا نہیں؟ یہ سوچ سوچ کے میں گھل رہا ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ کسی کو دنیا کا غم، کسی کو دولت کا غم، کسی کو شہرت کا غم، کسی کو ناموری کا غم، لیکن غلام مصطفیٰ کو یہ غم ہے کہ مجھے جنت میں بھی نبی کا دیدار ملے گا یا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ثوبان، غم نہ کرو، انت مع من احببتا، انت مع من احببتا، جس کی محبت تیرے دل میں ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا۔ جب تو نبی کو اتنا چاہتا ہے تو نبی تجھ سے بڑھ کر تجھ پہ مہربان، تجھے کیسے چھوڑے گا نبی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے مہربان، ہم پر ہمارے نبی بڑے مہربان ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، میرے نبی مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رؤوف کا معنی کیا ہے؟ بے پناہ مہربانی کرنے والے، تو بہت زیادہ اپنی امت پہ رحم کرنے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا دعا تھی؟ روایتوں میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بے مثال ہیں، آپ کی پیدائش بھی بے مثال ہے، آپ کی ولادت بھی بے مثال ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہوئی تو میری حالت تھی کہ ہر مہینہ یہ پیغمبر مجھے خواب میں آ کر کہتا کہ یا آمنۃ ابشری فإنک حملتی بسید المرسلین، اے آمنہ خوش ہو جا، اس لیے کہ تیرا جو حمل ہے وہ سید المرسلین کا حمل ہے، یعنی تیرے شکم میں سید المرسلین، پیغمبروں کے امام، پیغمبروں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر غیب سے نورانی عورتیں آئیں، بی بی آسیہ بھی آ گئیں، بی بی مریم بھی آ گئیں، اور ایسا نور ظاہر ہوا کہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے مکے میں رہ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ شام کہاں ہے؟ سیریا،
مکے سے کس قدر دوری پر ہے. رأیت خصور الشام، فرماتی ہیں کہ فاضاء نور، یہ ایک ایسا نور روشن ہوا، یہ ایک ایسا نور روشن ہوا کہ شام میں جو بڑے بڑے محل ہیں وہ مجھے نظر آ گئے. اور دیکھیے ہر بیٹے پر یا بیٹی پر ماں کا ایک احسان یہ ہے کہ ماں اس کا بوجھ اپنے پیٹ میں سنبھالتی ہے. یہ عام بات ہے، ہر ماں اپنی اولاد کا بوجھ 9 مہینے سنبھالتی ہے. مگر بی بی عائشہ صدیق، بی بی آمنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، وہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے تھیں تو میرے اندر اتنی سادگی، اتنی تازگی، اتنا ہلکا پن محسوس ہوا کہ میں ایسے محسوس کر رہی تھی کہ میں چل نہیں رہی ہوں، اڑ رہی ہوں. مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ مجھ پر بوجھ نہیں بنے، میرا یہ بیٹا مجھ پر بوجھ نہیں بنا، بلکہ جو بوجھ مجھ میں تھا اس کو بھی میرے بیٹے نے اتار دیا. تو یہ کرشمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایک علمی بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشمے بعثت کے بعد ظاہر ہوئے، بعثت کے پہلے بھی ظاہر ہوئے. بعثت کب ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی. جب 40 برس کی ہوئی تو جبرائیل امین آپ پر وحی لے کر آئے اور آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو 40 سال کی عمر میں آپ کی بعثت ہوئی. بعثت کے بعد جو عجیب و غریب کام، جو کرشمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے، ان کرشموں کو معجزے کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بھی ایسے معجزے ہیں کہ صرف زمین تک محدود نہیں، آسمان تک بھی پہنچ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک اشارے پر چاند پھٹ گیا، دوسرا اشارہ ہوا تو وہ دونوں ٹکڑے مل گئے، چاند جوں کا توں ہو گیا. مگر انگلی کے اشارے سے جو لکیر پڑ گئی وہ لکیر آج تک بھی باقی ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھنے والے ایمان میں تازگی محسوس کرتے ہیں. تو حضرات گرامی، بی بی آمنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں. اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. ذرا غور کیجئے، وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ، خدا سے ناآشنا لوگوں کا زمانہ. کوئی خود کو عبد العزیٰ کہتا تھا، کوئی خود کو عبد الکلب کہتا تھا، کتے کا بندہ، عبد الشمس سورج کا بندہ، عبد العزیٰ، عزیٰ یک بت تھا، اس بت کا بندہ کہتے تھے لوگ. ایسے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ ہے. جاہلیت کے دور میں وحدانیت والا نام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، ہر عیب سے پاک رکھا ہے. اگر باپ کا نام غلط ہو جاتا تو یہ عیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عار ہوتا. لہٰذا باپ کا نام بھی اللہ نے اتنا بہتر رکھوا دیا کہ عرب کے اندر ایسے نام والا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. اور آپ کی والدہ کا نام کیا؟ آمنہ. آمنہ کا معنی کیا ہے؟ امن پانے والی. وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. جو مومن رہیں گے وہ اس دن کی ہیبت سے امن پائیں گے. تو مومن، آمن، امن پانے والی. تو بی بی آمنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے ناموں کو اللہ نے محفوظ رکھا اور ان کی سیرتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ ایسے نیک سیرت کہ مکے کے اندر حضرت عبداللہ کی سچائی، حضرت عبداللہ کی شرمساری، حضرت عبداللہ کے نیک اخلاق مشہور تھے۔ حضرت عبداللہ ایک بار جا رہے تھے، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، یہ کہ راہبہ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ راہبہ کسے کہتے ہیں؟ عیسائی مذہب میں جو عورت عیسائی مذہب کا علم رکھنے والی ہوتی تھی، اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں توریت و انجیل، ان کتابوں کی مہارت جس شخص کو ہوتی اسے راہب کہتے ہیں، اگر عورت ہو تو وہ راہبہ۔ تو ایک راہبہ حضرت عبداللہ کو، حضور کے والد کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت عبداللہ قریب پہنچے تو راہبہ نے کہا کہ اے عبداللہ، میں راہبہ ہوں، راہبہ نکاح نہیں کرتی، عیسائی نن جو ہوتی ہے وہ نکاح نہیں کرتی، مگر میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے اپنا لو تو یہ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے والد کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بول سکتا۔ وہ جاہلیت کا زمانہ، جس زمانے میں انسانیت نہیں تھی، مگر حضور کے ابا کا کردار دیکھیے، حضور کے والد کا کردار دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ میں میرے والد سے پوچھ کر ہی تم کو جواب دے سکتا ہوں۔ پھر گھر گئے، وہاں پر نکاح کی تیاریاں ہو گئی تھی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضرت عبد المطلب نے بی بی آمینہ کو حضور کے لیے طے کر دیا۔ آمینہ بنت وہب، حضور کے دادا کا نام عبد المطلب اور حضور کے نانا کا نام وہب۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو ان ناموں سے واقف ہیں؟ حضور کے نانا کا نام کیا؟ اکثر نوجوان جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور یہ جو محفلیں ہیں، بیانوں کی محفلیں، ان محفلوں کے ذریعے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، کیونکہ ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ محمد کی محبت ہی ایمان کی شرط اول ہے، محمد کی محبت شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ جو حضور کے ابا ہیں، ان کا نکاح طے ہو گیا۔ بالآخر نکاح ہو گیا، رات گزر گئی، شب زفاف جسے کہتے ہیں، شب زفاف گزر گئی۔ پھر 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ گئے، انہیں یاد آیا راہبہ کی جو گزارش تھی، راہبہ نے جو گزارش کی تھی کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، یہ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے سنایا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے عبداللہ، راہبہ تو نکاح نہیں کرتی، مگر تم سے نکاح کر رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ راہبہ تو پارسا عورت ہوتی ہے، نیک عورت ہوتی ہے، پاک دامن ہوتی ہے۔ اگر وہ تمہیں شوہر کی حیثیت سے اپنانا چاہتی ہے تو جاؤ، رضامندی دے دو، منظوری دے دو، قبول کر لو۔ تو حضرت عبداللہ گئے، وہی راہبہ اسی جگہ کھڑی ہوئی ہے، انتظار میں کھڑی ہوئی ہے کہ عبداللہ آئیں گے، عبداللہ آئیں گے۔ مگر جب حضرت عبداللہ قریب گئے تو راہبہ نے
خلاف توقع چہرے کو پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ تو سمجھے کہ یہ میرے انتظار میں کھڑی ہے، میں جا کے خوشخبری سناؤں گا تو خوش ہو جائے گی، مگر راہبہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم سے اتنی ناراض کیوں ہو گئی، کیا ہم دیر سے پہنچے؟ راہبہ نے کہا نہیں عبداللہ، نہیں عبداللہ، میں جس دولت کے لیے، جس نعمت کے لیے، جس رحمت کے لیے تمہاری بیوی بننا چاہتی تھی، وہ رحمت دوسری عورت کے مقدر میں چلی گئی۔ دوسری عورت کے لیے اللہ نے اس رحمت کو طے کر دیا۔ میں تمہاری پیشانی میں نور دیکھ رہی تھی، نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، تو اس نور کی خاطر میں نے چاہا کہ میں تمہاری اہلیہ بن جاؤں، تاکہ میں اس نور مصطفیٰ کی ماں بننے کا شرف حاصل کروں، مگر میری تقدیر میں یہ چیز نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی تقدیر میں چلی گئی۔ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، تمہارا نکاح ہو گیا، اور یہ نور تمہاری پیشانی سے منتقل ہو کر کہاں چلے گیا ہے؟ کسی عورت کے شکم میں چلے گیا ہے۔ تو بی بی آمینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیا بنے کہ تمام یتیموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے دی کہ اے یتیم تو مایوس نہ ہو، تو یتیم ہو تو کیا ہوا، میں بھی تو یتیم تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیمن، اے مصطفیٰ کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ آپ یتیم تھے، فآوا، اللہ نے آپ کو سہارا دے دیا، ایسا سہارا دیا کہ بظاہر ابو طالب کو، بظاہر عبد المطلب کو، پھر ابو طالب کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ نے کی، بی بی آمینہ نے، پھر بی بی آمینہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دادا عبد المطلب، یہ عبد المطلب یہ اصل میں عبد المطلب ہے، لام کے زبر سے ہے، مگر عموماً لوگ عبد المطلب کہہ لیتے ہیں۔ عبد المطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ابا کا نام عبداللہ، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ یہ مطلب کون ہے؟ مطلب کا بندہ۔ مطلب کسی انسان کا نام نہیں ہے، مطلب کا مطلب ہے جس کی طلب ہر ایک کو ہے۔ مطلب جس کی طلب ہر ایک کو ہے، ہر ایک کو تو خدا ہی کی طلب ہے، ہر بندے کو خدا کی طلب ہے، تو مطلب اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ تو عبد المطلب میں بھی توحید کا پیغام ہے، عبداللہ میں بھی توحید کا پیغام۔ تو حاضرین محترم، عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کوئی بھاگ کر آ کے اطلاع دیتا ہے کہ اے عبد المطلب، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ تو جب عبد المطلب کو یہ خوشخبری دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا مطلبی انا ہاشمی، میں مطلبی ہوں، یعنی عبد المطلب کا پوتا ہوں میں، اور خاندان بنو ہاشم سے ہاشمی ہوں میں۔ تو مطلب صحیح لفظ ہے، کوئی مطلب کہہ لیتا ہے تو ہمیں اس کو سدھارنے یا اسے تانا مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بیان کی محفل، اس محفل میں آپ کو ایمان بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، اور میں مسجد کے ذمہ داروں کو، اراکین کو مبارکبادی دے رہا ہوں
کہ انہوں نے اتنا بہترین کام کیا ہے کہ 12 راتوں میں یہاں کے حاضرین کو ایمانی غذا فراہم کرنے کا انتظام کر دیا۔ تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، کوئی آ کے خوشخبری دیتا ہے کہ اے عبد المطلب، آپ کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابھی عبد المطلب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہیں دیکھا۔ پیغام دینے والے سے کہا کہ جا تو آمنہ کے پاس اور اس سے کہہ دے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب یہ عجیب و غریب نام ہے، عرب میں ایسے نام کہاں سننے میں آتے ہیں، یہ عجیب و غریب نام آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ تو عبد المطلب نے کہا لِيَحْمَدَهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میں نے میرے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا کہ اول والے بھی اس کی تعریف کرتے رہے اور آخری میں آنے والے بھی اس کی تعریف کرتے رہے، تعریف ہوتی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے کمالات کو رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اس کے کسی نہ کسی کمال کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اگر کمال نہ ہو تو تعریف نہیں کریں گے۔ چیز بڑی رہے چھوٹی رہے، آدمی رہے یا جانور رہے، جس کی بھی آپ تعریف کریں گے اس کے حسن پر، اس کے کمال پر اور اس کی خوبی پر ہی اس کی تعریف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیوں کا مجسمہ بنا دیا ہے۔ ہر خوبی آپ کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک عاشق رسول نے عرض کیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، آپ کے اندر کیا نہیں ہے؟ یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضور نے کہا کہ کان اخی یوسف ابیض، میرے بھائی یوسف گورے تھے، وانا املح، اور میں نمکین ہوں، میرے اندر ملاحت ہے۔ تو ملاحت کا معنی کیا ہے؟ نمک جس غذا میں آ جائے اس غذا میں لذت کی چمک آ جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ حسن ہے جس حسن میں چمک ہی چمک ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا او چمکانے والے۔ تو حاضرین محترم، شاعر عرض کرتا ہے کہ حسن یوسف، یا رسول اللہ آپ کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، مگر اے مصطفیٰ آپ کے حسن کو دیکھ کر عرب کے مردوں نے اپنی گردنوں کو کٹوا لیا۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور کے جلوے کو دیکھ کر اپنی گردن کٹوا لینا تو بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ نبی کے نام کو سن کر ہی کئی عاشق نبی پہ فدا ہے۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، دیکھے بغیر ہم نبی پہ فدا ہیں، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، حسن یوسف حضور کے اندر ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، ایسا مردہ جو پہلے زندہ تھا، جو پہلے زندہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے نظر ڈالی تو مردہ زندہ ہوا، مگر مصطفیٰ نے ایسے کو زندگی دی جس میں زندگی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو دیکھا تو پتھروں نے میٹھی میٹھی زبان میں کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھروں میں زندگی بھر دی مصطفیٰ نے۔ ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکریوں کو چھپا لیا اور کہا کہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون؟ ابو جہل نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی غیب کی خبریں دیتے ہیں، یہ بتا ہی دیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، مگر میری مٹھی میں بے جان چیز ہے، بے جان بھی ہے بے زبان بھی ہے، یہ کنکریاں کچھ بول نہیں سکتی۔ لہذا اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ میری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے۔ ابھی اس کا جملہ ختم نہیں ہوا، مٹھی کے اندر سے کنکریوں کی آواز آ رہی ہے کہ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ جسموں کو زندہ کیا، میرے مصطفیٰ نے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ ہزاروں سال کے مردہ دلوں کو زندگی دینا، ہزاروں سال کے مردہ دلوں کو زندگی دینا میرے عیسیٰ ادنا ہے کرشمہ تیری ٹھوکر کا۔ یعنی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے اپنی ٹھوکر سے مردہ جسم کو زندہ جسم بنا دیا، واقعی یہ بڑا کرشمہ ہے۔ مگر اس سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ جو دل ہزاروں سالوں سے مردہ بن چکے تھے ان دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے دی۔ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کیوں؟ لما یحییکم، رسول تمہیں زندہ کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو رسول تمہیں زندہ کر دیتا ہے، جو پہلے ہی سے زندہ ہے اسے رسول زندہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ زندہ تو ہے، دل مردہ ہے، نبی کی نظر پڑتی ہے تو مردہ دل زندہ دل ہو جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا آئے؟ دنیا میں نور آ گیا، ایسا نور آیا کہ خدا نے خود کہا قد جاءکم من اللہ نور۔ اے لوگو تمہارے پاس کون آیا ہے؟ من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، اور وہ نور آیا ہے تو اپنے ساتھ یہ کتاب بھی لے کر آیا ہے۔ وہ کتاب مبین، جو واضح کتاب ہے، جس کتاب کے پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی انصاف پسند اس پر غور کرے تو بے اختیار یہ کہہ اٹھے گا، بے ساختہ یہ کہہ اٹھے گا کہ ما ھذا بکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کوئی انسان ایسا کلام پیش کر نہیں سکتا۔ تو شاعر عرض کرتا ہے جہاں تاریک تھا ظلمت کا دا تھا خوب کالا تھا۔ جہاں، جہاں کا معنی ہے دنیا، یہ ایک ہے یہاں وہاں جہاں، وہ جہاں الگ ہے، اور دنیا کو بھی اردو میں جہاں کہتے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں کا معنی ہے دونوں عالم کے سرکار۔ یہ جہاں تاریک تھا ظلمت کا دا تھا خوب کالا تھا، نبی پردے سے کیا نکلے کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو آج یہ جو اجالا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد میں با جماعت نماز ادا ہو رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، خدا کو یاد کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا نام لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی خوشنودی طلب کرنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے شہر مدراس میں ہزاروں مسجدیں ہیں، ہندوستان میں تو کتنی مسجدیں ہیں کون گنتی بتا سکتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں جتنی مسجدیں ہیں، یہ جو جلوے ہیں، یہ جو اجالے ہیں، کس کے دم قدم سے ہیں؟ کون آیا تو یہ اجالا آیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اجالا آیا، اجالا آیا۔ شرک کا جالا بھی نکل گیا، کفر کا جالا بھی نکل گیا، معصیت کا جالا بھی نکل گیا، نافرمانی کا جالا نکل گیا، ظلم کا جالا نکل گیا۔ ایسا ظلم دنیا میں ہوتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو جائے تو
تو لڑکی کا باپ بڑی بے دردی کے ساتھ اپنی زندہ لڑکی کو خبر میں رکھ کر گڑھے میں رکھ کر گڑھے کو بند کرتا۔ بچی پوچھتی کہ ابا جان میرا گناہ کیا ہے، مگر باپ کا دل پگھلتا نہیں تھا۔ ایسا ظالم تھا انسان۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے لڑکیوں پہ احسان کیا، عورتوں پہ احسان کیا۔ آپ نے کہا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اس کو میرا سلام، جو لڑکیوں کی تربیت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ لڑکیاں جہنم کی آگ سے تمہارے لیے آڑ بن جائیں گی۔ آج وہ بے حیا جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا یا اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ بے حیا ذرا غور کریں کہ نبی کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی۔ بچی پیدا ہوتی تو باپ اسے اپنے لیے اتنا بڑا ننگ، اتنا بڑا عیب محسوس کرتا کہ خود اپنے ہاتھوں سے جا کر بچی کو زندہ دفن کر کے آ جاتا، پیٹ بھر کے کھاتا، آرام کی نیند سو جاتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس لڑکی سے جس کو اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا، اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تیرے باپ نے تجھے قتل کر دیا، کس وجہ سے تجھے دفن کر دیا گیا۔ تو یہ آیت، یہ قیامت کا منظر دنیا والوں کے سامنے کس نے رکھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ پھر وہ لڑکی جس کی جائیداد میں کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ پرانے مذہبوں کا جائزہ لیجئے، عورت کو باپ کی وراثت میں کوئی حق نہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دنیا والوں کو بتایا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لڑکے کو 2 حصے تو لڑکی کو 1 حصہ ضرور ملے گا۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو شوہر کی جائیداد میں کوئی حق نہیں، مگر قرآن مجید نے کہا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر بیوی گزر جائے تو بیوی کی جائیداد میں مرد کو آدھا حصہ ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس بیوی کو اولاد نہ ہو۔ اور اسی طرح عورت کے بارے میں کہا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تم نے جو جائیداد چھوڑی اس میں سے عورت کو پاؤ حصہ ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد، اگر تم کو اولاد نہ ہو۔ تو یہ عورت کو بھی وراثت میں حصہ ہے۔ یہ پیغام دنیا والوں کو کس نے دیا؟ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو پھر میں اس شعر کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں جس شعر میں شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اے مصطفیٰ آپ کے پاس یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کرشمہ بھی ہے۔ ید بیضا داری، آپ ید بیضا بھی رکھتے ہیں۔ یہ ید بیضا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ وہ پورا علاقہ روشن ہو جاتا۔ پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو ہاتھ جیسے کا ویسا نارمل اپنے اصلی حالت میں آ جاتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کرشمہ ہے۔ اور نبی کا کرشمہ دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو آپ کے دانتوں کی چمک سے دیوار بھی چمک اٹھتے تھے، دیواروں میں بھی چمک آ جاتی تھی۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے موقع پر کچھ سی رہی تھیں، چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا۔ جب بجھ گیا تو سوئی کی تلاش کر رہی تھیں، اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضور آئے تو ایسی روشنی آئی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوئی کو دیکھ لیا۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کبھی کبھی چمکتا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ
جدھر جاتے تھے وہاں چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے اندر رسول کو بھیجا۔ رسول کی بعثت ہوئی، مگر بعثت ولادت کے تابع۔ اگر ولادت نہ ہوتی تو بعثت نہیں ہوتی، اگر ولادت نہ ہوتی تو بعثت نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز کی اصل حضور کی میلاد ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، عید میلاد محمد پہ فدا سب عیدیں، یہ بنے عید کا گل، گل کی ہوں بلبل عیدیں۔ ساری عیدیں تو بلبل ہیں، اور حضور کی ولادت اور میلاد کی جو عید ہے وہ تمام بلبلوں کا گل اور پھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق مصطفیٰ پر قائم رکھے اور زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔